حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے یہ بھی پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اے علی آپ کہتے ہیں ہر چیز کا جواب میں قرآن سے دے دوں گا، بہت ساری چیزیں آپ کو اللہ نے علم کے طور پر ودیعت کی ہے، کیا آپ نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہے؟ یہ بات تو ظاہر سی بات ہے، سوال کرنے والا جس انداز سے سوال کر رہا ہے، اگر علم حاصل کرنے کے لیے سوال کیا جائے تو معاملہ الگ ہے، اور اگر کوئی نیچا دکھانے کے لیے سوال کر رہا ہے تو بھی معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ بہرکیف میں اس بحث میں نہیں ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے سوال کیا گیا تو آپ نے کیا جواب فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں دوسرا سجدہ نماز کا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اس کی تجلیاں نہیں دیکھتا، رب ذوالجلال کی تجلیاں جب تک نہیں دیکھتا۔ یہ جو دیدار خدا کی بات ہے، یہ عالم بیداری میں، یا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، شب معراج، اس طرح کے دیدار کی بات نہیں ہے، یہ عین قلب یعنی دل کی آنکھوں سے دیکھنے والی بات ہے، جو بصیرت جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک ہے بصارت جو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اور ایک بصیرت ہے جو دل کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی اندھا بھی بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اسے پتہ رہتا ہے، جانتے ہیں نا آپ، آنکھ بند ہے اس کی لیکن اس کے دل سے بہت ساری چیزیں وہ محسوس کرتا ہے، وہ بصیرت ہے۔ لیکن بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میں کسی اندھے کو کسی پر مثال کے طور پر نہیں عرض کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ نگاہیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ماتھے کی نگاہیں اور ایک قلب کی نگاہیں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں تیسرے اور چوتھے، یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، اسی پر ہم سب کا آج تک اجماع ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، بعض لوگ اس بات کو بہت زیادہ واویلا مچا کر کہتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کے شوہر، حسنین کریمین کے باپ، ساری فضیلتیں، اور تم ان کو چوتھے نمبر پر لے کر کے آتے ہو۔ میرے عزیزو، چوتھے نمبر پر آنے سے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت پہ کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی قربت ہے، وہ بدستور ویسی ہی رہے گی۔ میرے عزیزو، احادیث اٹھا کر کے پڑھو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی پاک میں جتنا قریب حضرت علی کو رکھتے تھے، یہ تینوں خلفائے راشدین اپنے دور خلافت میں حضرت علی کو ویسے ہی رکھا کرتے تھے۔ خلافت کے بہت سارے کام صدیق اکبر کے زمانے میں ہوں، عمر فاروق کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں ہوں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضرت علی کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے اپنے زمانوں میں مشیر خاص رکھا۔ یہ جھگڑے اور فسادات جس طرح سے غیروں کی طرف سے ڈالے گئے ہیں اور وسوسے مومنین کے درمیان ڈال کر کے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بچیں میرے عزیزو۔ امت کا اس بات میں کوئی جھگڑا نہیں، بلکہ خلفائے راشدین کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں رہا ہے، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں رہا۔ 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، 2 خلیفہ تو حضور کے ایسے ہیں جو حضور کے سسر ہیں، اور حضرت عثمان اور حضرت علی 2 ایسے خلفاء ہیں جو حضور کے داماد ہیں، اور ان کی آپس میں بھی بڑی گہری رشتہ داریاں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب قریش سے ہیں، چاروں خلفاء قریش سے ہیں، اور ان کی آپس میں سسرالی رشتہ داریاں بھی ہیں، ننہالی رشتہ داریاں بھی ہیں، ددھیالی رشتہ داریاں بھی ہیں، اور سب سے بڑی رشتہ داری حضور کی محبت ہے، صحابیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں ان 4 خلفائے راشدین میں کسی ایک روایت میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کے جھگڑے فسادات ہوئے، ایک دوسرے کے اختلافات ہوئے، کچھ ہوا ہو، ایسا کبھی نہیں دیکھنے ملا۔ اور 30 سال خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی کبھی ہم کو سننے میں نہیں آتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کے خلاف اعلان کر دیا، حضرت عمر کے خلاف اعلان کر دیا، حضرت عثمان کے خلاف اعلان کر دیا، کبھی نہیں۔ اور نہ ہی ان خلفاء نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تعظیم و تقریب میں کبھی کوئی کمی کی ہو، ہرگز نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ نہیں تھا، خلفائے راشدین کے درمیان میں آپس میں بھی کچھ نہیں تھا،
تو 1400 سال کے بعد کی کیڑوں کے اندر کیسے یہ سب نفرتیں آ گئیں؟ یہ صرف اور صرف یہودیوں، عیسائیوں اور مستشرقین کی طرف سے چھوڑے ہوئے شوشے ہیں جو تمہارے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں۔ آپ سب اسی موقف پر قائم رہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ خلفائے راشدین، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعامات عطا کیا ہے، ہر ایک اپنے انعام میں مخصوص ہے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فضیلت میں یہ فرما دیا ہے کہ میرے اوپر جتنے لوگوں کے احسانات تھے میں نے سب کے چکا دیا سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کا اللہ تعالیٰ بدلہ قیامت کے دن ہی عطا کرے گا۔ ان کی فضیلت میں اگر میرے آقا نے یہ فرمایا ہے تو فاروق اعظم کے لیے بھی کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، اور اتنا ہی نہیں، حضرت عثمان کے لیے بھی حضور نے فرمایا کہ میں کیا اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے متعلق حضور یہ فرماتے ہیں اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد دیگرے ایک ایک انتقال کر جائیں، سب کو میں عثمان کے نکاح میں دینے کو پسند کرتا۔ حضرت عثمان کے متعلق یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو حیدر کرار کے لیے بھی حضور نے جو فرمایا ہے وہ ان کا خصوصی انعام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا میں جس کا آقا ہوں یا علی بھی اس کے آقا ہے۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں حضرت علی کو مولائے کائنات کہتے ہیں، وہ کائنات کے آقا ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمایا گیا۔ اب میں فضیلتوں کی کے باب میں جاؤں تو چاروں خلفاء کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ بشارتیں عطا فرمائی۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم ترازو کو برابر رکھو۔ صدیق اکبر کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو کہیں کسی دوسرے کو گھٹاؤ نہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی فضیلت بیان کر رہے ہو تو خیال رکھنا کہ دوسرے خلفاء میں کہیں تمہاری زبانوں سے کمی، نقص یا عیب جوئی نہ آئے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی یار ہیں، نثار ہونے والے ساتھی ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی بتائی۔ آپ دیکھیں صدیق اکبر بھی ایمان لانے میں سب سے پہلے ہیں، حیدر کرار بھی ایمان لانے میں سب سے پہلے ہیں۔ مکہ میں اعلان نبوت ہوا، سب سے پہلے اسلام میں آنے والوں میں کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ عمر دراز لوگوں میں، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ سب یہ شروع اسلام میں آنے والے، اور پھر ہجرت کرنے کے وقت اگر حضرت ابو بکر کی ہم فضیلت بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کے وہ ہم سفر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیے، غار ثور میں ساتھ تھے، مدینے تک کا سفر ساتھ کیا، یہ صدیق اکبر کی فضیلت ہے۔ ساتھ ہی ہم حیدر کرار کے متعلق بھی بیان کریں گے کہ اپنے بستر پر اگر کسی کو سلایا میرے آقا نے تو مولا علی کو سلایا تھا۔ فضیلتیں سب کی ہیں، ترازو برابر قائم رکھو۔ میرے عزیزو یہ خلفائے راشدین کے درمیان برابر کا ترازو قائم رکھنا، اسی کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ الحمدللہ ہم کس کو نشانہ بنا کر اشارات کنایات میں معاذ اللہ رب العالمین ہرگز صحابہ تابعین کی توہین کرنے والوں میں سے نہیں ہے، ان گستاخوں میں سے بھی نہیں ہے جو حضرت ابو بکر و عمر کو گالیاں دیتے ہیں، جو حضرت عثمان کو برا بھلا کہتے ہیں، دیگر صحابہ اکرام کو سب و شتم کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ان قوموں سے، ان فرقوں سے بچایا ہے۔ مولا کریم ہم سب کو آخری سانس تک صحابہ کا وفادار بنائے رکھے اور اہل بیت اطہار کے خداموں میں ہمیں شامل رکھے۔